ایک ایسی لڑکی کی کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کا جس کہانی کو سن کے اپنی مشکلات آپ کو کم لگنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک 12 سال کی لڑکی تھی، غریب گھرانے سے تعلق تھا اس کا۔ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی جلدی عمر میں۔ اب شادی کے بعد اس کے گھر اگلے جو گھر میں شادی کر کے جس گھر میں گئی، یعنی کہ اس کے سسرال والے اور اس کا میاں کچھ اچھے لوگ نہیں تھے۔ کام کاج کرنے کے باوجود مار پیٹ، اس کے اوپر تشدد، اور کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی آزادی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا والد ملنے گیا اس لڑکی کو، تو اس نے اس کو سارے حالات بتائے، تو تنگ آ کے لڑکی اور جو لڑکی کا باپ تھا دونوں ہی وہاں سے واپس آ گئے، یعنی کہ لڑکی نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا اور باپ نے ادھر بھیجنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ لڑکی واپس تو آ گئی، لیکن ادھر اس کی مشکلات آ کے ختم نہیں ہوئی۔ غریب لوگ تھے، غریب ٹرینڈ تھا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، اور آگے پھر تعلیم بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ دوبارہ پڑھنے کی طرف رجحان کی بنایا گیا۔ میٹرک میں دوبارہ سے جو ہے اس نے کوشش کرنی شروع کی، لیکن تعلیم میں بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ ذہن جو تھا اس کا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اور جب ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو ڈسٹرب ذہن کی ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بات، عام لڑکیوں کی شرارتیں، ان کے باتیں کرنا، وہ ان کو بہت زیادہ چوٹ پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ لڑکی ڈپریشن میں چلے گئی اور تنگ آ کے اس نے پوائزن جو ہے وہ زہر پی لیا۔ اب زہر پینے کے بعد ہی اس کو جب گھر والوں کو پتہ لگا، ہاسپٹل لے گئے، اس کا جو معدہ واش کیا گیا، اس کے علاج کیا گیا، بچ تو گئی، لیکن لوگوں نے اس کو پھر دوبارہ سمجھانا شروع کر دیا، جو اس کے سمجھدار تھے، کہ اگر تم مر جاتی تو تمہارے والد کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنانی تھی، پھر جو باتیں تم سن رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تمہارے والدین کو لوگوں نے باتیں سنانی تھی۔ لہٰذا اس کو دوبارہ ہمت اس کی بندھائی گئی، اس کو حوصلہ افزائی کی گئی، اس نے دوبارہ کوشش کرنا شروع کی، میٹرک کا ایگزام کلیئر کیا، پھر اس نے نوکری کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی کہ اس کو نوکری مل جائے، کوئی نرس کی نوکری مل جائے، کوئی پولیس میں چھوٹی موٹی کوئی سرکاری نوکری، کوئی کس طرح کی کوئی بھی نوکری ملے، لیکن کوشش کے باوجود یہ لڑکی ناکام ہوئی۔ پھر آخرکار ان لوگوں نے کوشش کی، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کے والد کا جب بزنس بھی کام جو ملازمت چھوٹی موٹی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہونے لگی، لیکن پھر انہوں نے اپنا جو ایریا تھا جہاں روزگار کے وسائل جو بہت کم تھے، انہوں نے چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، شہر کی طرف، کہ روزگار جہاں مل سکے۔ وہاں جا کے بھی ان کو روزگار کا کوئی خاص موقع نہیں ملا۔ پھر اس نے قرض لے لیا، 50,000 روپے کا قرض لیا، اور اس نے بوتیک کا کام شروع کرنے کا سوچا۔ اب بوتیک کا کام شروع کیا، ساتھ میں کوئی بچیاں جو ہیں عورتوں کی، ان سے میل جول کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کا اس کا ذہن جو تھا وہ لوگوں سے گھلنے ملنے کی طرف لگ گیا، ایک ماحول سا بن گیا، لوگوں کی مسائل حل کرنا، انہوں نے اس کے مسائل سننے، اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی، ہاتھ سے گارمنٹس کا کام جو ہے وہ بوتیک کا کام کرنے کی کوشش کرنی۔ خیر روزگار کا سلسلہ تھوڑا بہت چل نکلا۔ اس دوران جب وہ ایک سوسائٹی میں ایک علاقے میں رہ رہی تھی، تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جھگڑے والا پلاٹ ہے، اس کا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے ان کے جو جھگڑے والے جو لوگ تھے، جو کمزور تھے، ان کا ساتھ دیا، مل ملا کے اس کو وہ پلاٹ جو تھا اس میں اس کو اپنی اس نے طاقت سے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیا تھا، اس نے ہیلپ کی، اور وہ پلاٹ جو تھا بیچنے میں کچھ اس کو پیسے مل گئے، کچھ مالکوں کو مل گئے، اصل مالکوں کو، کچھ اس کو مل گئے۔ اس سے اس نے اسی طرح سے پلاٹ وغیرہ خریدنے شروع کر دیے، مکان بنا لینا، چھوٹا موٹا مکان بنایا لے لینا، وہ بیچ دینا، کوئی ریپیئرنگ کر دینی، یہاں کرتے 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 اس کا بزنس جو چلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ اس کا شمار جو تھا طاقتور بلڈرز میں ایک وقت آیا کہ ان میں ہونا شروع ہو گیا، اور مردوں کا معاشرہ، طاقتور لوگوں کا معاشرہ، اس کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں۔ اس نے اب پولیس وغیرہ نے اس کو سیکیورٹی دینے کا سوچا، تو اس نے دوبارہ سیکیورٹی لینے کی بجائے، کہ پولیس کہاں ہر وقت سیکیورٹی دے سکتی ہے، اس نے اپنے لائسنس کے لیے اپلائی کیا اور اپنا پسٹل جو ہے وہ خود خرید لیا تاکہ اپنی حفاظت خود کر سکے، اور بزنس کو بڑھاتی گئی، مختلف طریقوں سے کرتے کرتے کروڑوں میں اس کا بزنس ہے۔ یہ لڑکی جو ہے یہ آپ میں، ہم میں، ہمارے معاشرے میں
کہیں بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے. ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو کہ بے شک ٹاپ پہ نہیں پہنچتی لیکن ٹاپ کے مسائل بھی نہیں دیکھتی، لیکن اپنا وہ اپنے بزنس، اپنے ماحول، اپنا گھر بار نظام چلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، اس میں کامیاب بھی ہوتی ہیں. لہذا جہاں بھی آپ ہیں یہ ویڈیو سن رہے ہیں، یا آپ معاشرے میں کوئی خواتین ایسی جو کہ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خواتین کیا آج کل تو مرد جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ان کو بھی بعض کا کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سے مسائل دیکھنا پڑتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ ایسی سٹوری سنا سکتے ہیں، ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، کہ ایسی کہانیاں سننے سے بندے میں تھوڑا سا ہمت آتی ہے کہ جب اتنی مسائل پریشانیوں سے، ایسے حالات سے نکل کے وہ انسان جو ہے وہ دوبارہ ایک ٹریک پہ آ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، تو پھر آپ اور میں اور یہ معاشرہ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے دوسرے انسان، ان کے مصائب بھی، پریشانیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گی اور ہوتی ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ڈو یور بیسٹ، اپنا بہتر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابی